ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے. ناصحہ اے سمجھانے والے، ناصحہ مطلب وہ سمجھانے والے. ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. تب کوئی اتنا ہی نادان ہے تو توڑ ہو گئی. تو ناصحہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ناصحہ خاموش رہ جائے، اس لیے کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تم سے ایسے لوگ الجھیں تو کہو السلام علیکم. یعنی آپ کیا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ السلام علیکم کبھی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہ ہاں قرآن نے کہا کہ جب ناسمجھی کی بات کرے تو کہو السلام علیکم. نہیں، ایسا نہیں کریں گھر چھوڑ کے. یعنی ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے. سلام کر کے آدمی جدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا مطلب کہ ہم چلے گئے تم بولتے رہو. کیا مطلب؟ ہم گھر سے چلے گئے اور تم بولتے رہو، مگر یہاں گھر ہمارے ہی، ہم جائیں گے بھی نہیں، تم بھی اسی میں رہو گی، میں بھی اسی میں رہوں گا، مگر میں بن جاؤں گا ایسا کہ ہوں ہی نہیں. اب تم بولتی رہو جو تم کو بولنا. حضرت یعقوب رحمت اللہ علیہ اور نبی نہیں، بڑے بزرگ جو ہے تھانوی کے بھی استاد، ہمارے حضرت نے کئی دفعہ یہ بات سنایا کہ انہوں نے دوسرا نکاح کیا. اجازت ہے، ضرورت ہے، حالات ہیں، کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن انسان کو جو کرنا ہو اس کے تجربے کار سے جا کر پوچھنا چاہیے. اور دنیا کا یہی دستور ہے، بیکری بنانا ہے تجربے کار بتا دے، بلڈنگ بنانا ہے تجربے کار بتا دے. بلکہ تجربے کار لایا جاتا ہے فیس دے کر، وہ بتاتا ہے. لیکن دین کے کام میں ہم کسی تجربے کار سے پوچھتے نہیں، بغیر فیس کے نہیں پوچھتے کہ بھائی ہمیں 2 شادی کرنا ہے مولانا صاحب، ہمارے یہ حالات ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بتائیں گے کہ کہنے کا تو اس میں جائز ناجائز کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ تو کہنا نہیں ہے. کرنا کیسے ہے، آگے کیا کیا پیش آنے والا ہے، اس لیے یہ سمجھ لو. ایک آدمی نے مجھے بلا کر کہا کہ گاؤں کے ہمارے آدمی تھے تو کہنے لگے، اور 2 نکاح کیا تھا. انہوں نے کہا بیٹا تو نے اینٹ کا بھٹا دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے جیسے بھٹے میں اینٹ پکتی ہے ایسے 2 بیوی کا شوہر پکتا ہے. تو 2 بیوی کر کے لائے تو وہ جانتے ہو گے کیا کیا پکتا ہے کیا نہیں پکتا ہو. تو جو ہے جس کا ہے اجازت ہے. تو حضرت نے 2 نکاح کر لیا تھا. تو پہلی والی کے یہاں جب ایک دن یہاں ایک دن وہاں، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر 2 نکاح کرو تو 3 گھر بناؤ. دونوں سے اگر روٹ گئے ہو تو اپنا گھر الگ ہو رہنے کے لیے. حضرت جس دن پہلی والی کی باری ہوتی اس دن وہاں جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے غصے میں آواز آتی، گالیاں بکی جاتی، برا بھلا کہا جاتا، دروازہ نہیں کھلتا. وہ بستر دروازے کے سامنے لگا دیتے کہ آج کی رات تمہارے گھر کی ہے، میں یہاں سوتا ہوں، تمہارا جی چاہے دروازہ کھول دینا، تمہارا جی چاہے مت کھولنا. زندگی پوری اسی میں نبھا دیا، زندگی پوری اسی میں نبھا دیا کہ جس دن ان کا دن ہوتا تھا یعنی ہر دوسرے دن جاگتے، آواز دیتے، اندر سے وہی برا بھلا کہا جاتا، دروازے کو بستر لگا دیتے کہ میرے ذمہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ میں یہ کروں. وہ مار نہیں سکتے تھے، ڈانٹ نہیں سکتے تھے، تو تیرا نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ پیر نہیں توڑ سکتے تھے. اس لیے جوڑ بولنے سے جوڑ نہیں ہوگا، بلکہ جوڑ کی تدبیر. توڑ کی وجہ کیا؟ جب توڑ کی وجہ یہ ہے تو اس وجہ کو ہم چھوڑ دیں گے. توڑ کی وجہ غصہ، اصلاح بھی غصے سے نہیں ہوگی. پیرون ایمان نہیں لائے گا معلوم ہے، لیکن فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ نرمی سے بات کرے. کیونکہ دائی کی صفت ہی ہے، سمجھانے والے کی صفت ہی ہے کہ وہ نرمی سے سمجھائے. کبھی غصہ آ گیا، فطری چیز ہے، انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، اور غصے میں تیز کہہ دیا تو وہاں تو کہہ دے گی بھائی یہاں تو میں نے غلط کہا، یہاں تو مجھے معاف کر دے. اب بولے گا ہاں تم کب صحیح کہتے ہو. اب پھر ہم غصہ ہو گئے، چل یہ معافی مانگنے کا بدلہ. وہ بولتا ہے بیٹھ کے 14 نمبر میں کہ معافی مانگ لیا کرو. بولو یہ طریقہ نکلے، یہ نکلا نتیجہ بیوی سے معافی مانگنے کا. کیا ہم نے تو ایک معافی مانگا تو سر پہ چڑھ گئی، بولنے لگے کہ واہ
تم کب صحیح کرتے ہو معافی مانگتے ہو؟ زندگی بھر معافی مانگو تو نہیں معاف کریں گے. بول لینے دو اسے بولو تم نے تو تمہارا کام کر لیا، تم نے تمہارا کام کر لیا کہ ہاں مجھ سے ظلم ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی. اور یہ سب ختم کرنے کے لیے دین لانا پڑے گا. جوڑنے کے لیے کیا لانا پڑے گا؟ دین لانے کا پڑے گا. اور ہر وقت کا دین، ہر دم کا دین. کتنا دین؟ ہر وقت کا دین اور ہر دم کا دین. ہر وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے ذمہ کیا ہے. جب ہم یہ کرنے لگیں گے اور غصہ چھوڑ دیں گے، غصہ چھوڑا نہیں جا سکتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ لکھا ہے جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. کتاب دیکھو اس میں لکھا ہوا. لیکن غصے میں ضبط کرے، یہ پہلوانوں کا کام ہے حدیث کی روشنی. یہ مضبوط لوگوں کا کام ہے، یہ طاقتور لوگوں کا کام ہے. یہ طاقت کون سی؟ بدن کی نہیں، روحانی طاقت ہوتی ہے. اصل پہلوان وہی ہے جو روح سے پہلوان ہو. ظاہری جسم والا پہلوان تھوڑی کیا ہوا کرتا، بہت سے کمزور. ہمیں تو ہمارے اسکول میں ایک لڑکا تھا، ایک آدمی تھا، لڑکا پڑھ رہا تھا ہم سے بڑی عمر کا. ہم لوگ کو دبلے پتلے لڑکوں کو موٹوں سے لڑواتا تھا اور مارتا. بولے نہیں لڑے گا تو مارو. ہمیں دبلا پتلا، اب موٹا سے سامنے بولے لڑ اس سے. بولا بھائی ارے یار یہ پٹک دے گا، تو لڑ دے تو ابھی مارتا ہوں. یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت ہے. مجھے دن وہ یاد ہے ہمیں اسکول کے زمانے میں. اب میں دبلا پتلا تھا، وہ تندرست تھا. لڑنے تو اس کو ماروں، لڑ اس سے، مجبور لڑنا پڑا. اب جب لڑا تو ماں پٹک دیا اٹھا کے ہم نے. تو اس دن اسے کہا دیکھ موٹے سے ڈرنا نہیں، دبلے سے لڑنا نہیں. پھر یہ بات تو بہت مشہور ہے. تو یہ جسم نہیں، روح مضبوط ہوتی ہے گناہ کے چھوڑنے سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے. اس لیے گھروں میں جوڑ کی شکل یہ ہے، سمجھاؤ بہت پیار سے، سمجھاؤ بہت پیار سے. دیکھو ایسا کر لیتی ہے اچھا تو تمہارے لیے، اس میں تمہارا بھی نقصان میرا بھی نقصان. پر جو کام دین کے خلاف ہوتا ہے اس سے آخرت اجڑتی ہے، قبر اجڑتی ہے. کیوں نہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اسی فکر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مشورے کر لیں کہ کہیں میری غلطی ہو تم محبت سے ٹوک دو، تمہاری غلطی ہو ہم تم کو ٹوک دیں. ہم بیٹھ کے ایسی زندگی گزاریں جس میں جوڑ ہی جوڑو. اور جب گھر میں جوڑ ہوگا تو ہماری نسلوں میں جوڑ پیدا ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہی طریقہ. اور جب گھر میں جوڑ پیدا ہوگا تو باہر کے لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے بھائی یہ کیسا گھر ہے، اور تمہارا گھر تو بہت اچھا ہے بہن، میرے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے تم بھی کر لو. تو دھیرے دھیرے لوگ جڑیں گے. اس لیے کہیں بھی جب غصہ آئے اس وقت فوراً خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ کیا کام، ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس وقت بولنا سب سے اہم کام ہے کہ بولنا بند کر، بولنے میں بریک لگا دینا سب سے اہم کام ہے. کہ غصے میں نہ کوئی فیصلہ کریں گے نہ بولیں گے، چپ ہو کے سوچیں گے نہیں تو چلے جائیں گے. پر انشاءاللہ ہمارے گھروں میں جوڑ پیدا ہو جائے گا.